بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جنوری 1930 میں مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری مسلم کی دنیا کو ہلا دیا۔ مکہ میں داخل ہونے والے ایک گروہ نے حجر اسود کو بیت الخلاء سے اکھاڑ پھینکا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اگلے 22 سال تک کعبہ کا یہ مقدس پتھر اس سے خالی رہا۔ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے یہ سب اچانک کیوں کیا؟ اس دن کیا ہوا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز چوری ہو گئی؟ حجر اسود وہ مقدس پتھر ہے جس کا بوسہ لینا ہر مسلمان کی خواہش ہے، کیونکہ وہ پتھر ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا چوما تھا۔ عربی میں حجر اسود دو الفاظ کا مجموعہ ہے، حجر جس کا مطلب پتھر اور اسود جس کا مطلب سیاہ۔ اسے سرخی مائل اور انڈے کی شکل کا بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک پیلے رنگ کے مادے میں جڑے ہوئے تقریباً 30 سینٹی میٹر قطر کے مختلف سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے تقریباً 1.5 فٹ کے دائرے کے اندر چاندی کے فریم میں محفوظ ہیں۔ وہ مسلمان جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان پر طواف کے دوران ہر بار حجر اسود کو چومنا یا دور سے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا واجب ہے۔ آئیے اس پتھر سے جڑی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ در حقیقت اس کی تاریخ دین اسلام سے بھی قدیم ہے۔ اس پتھر کی اصل کیا ہے، اس پر بحث جاری ہے۔ کیا یہ شہاب ثاقب ہے، آتش فشاں کا پتھر ہے یا کچھ اور؟ تاریخ کے طور پر مکہ میں قدرتی شیشے کا ایک ٹکڑا پایا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے ساتھ انہیں زمین پر بھیجا۔ حجر اسود اور وہ دوسرا پتھر جہاں مقام ابراہیم ہے دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ انہیں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس رہیں۔ اسی طرح ابن عیسیٰ کا قول ہے کہ طوفان نوح کے وقت یہ پتھر جبل ابو قبیس سے حضرت اسد کے دور میں آیا، لیکن اسے محفوظ رکھا گیا۔ سب سے زیادہ قبول کی جانے والی اور مقبول ترین روایت کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو دوبارہ زمین پر اس وقت لایا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت الخلاء کی بنیاد رکھی اور دیواروں میں سے ایک جگہ خالی چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ خانہ کعبہ سے مشابہ ایک پتھر تلاش کر کے اس خالی جگہ پر فٹ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ایسے پتھر کی تلاش میں نکلے جو کعبہ کی دیوار میں اس خالی جگہ کو بھر دے، لیکن مکہ کے ارد گرد انہیں کوئی ایسا پتھر نہ ملا جو خانہ کعبہ کی دیوار میں فٹ ہو سکے۔ واپسی پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیوار کی اس جگہ میں پہلے سے ہی ایک شاندار پتھر موجود ہے۔ والد سے پوچھنے پر معلوم ہوا جسے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں۔ آپ کے لیے یہ یقیناً حیران کن ہوگا کہ حجر اسود کا اب جو رنگ ہے وہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا، یہ مکمل طور پر سفید تھا۔ احمد حدیث نمبر 2792 اور نسائی کی حدیث نمبر 2935 کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود آسمان سے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ کعبہ کی خوبصورتی کا تصور کیا جاتا ہے اور بغیر ہاتھ سے بوسہ یا اشارہ کیے طواف کرنا کعبہ کو کامل نہیں سمجھا جاتا۔ پہلا قبیلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ میں آباد وہ بنو جرہم سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد اگرچہ کعبہ کو کئی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا، جرہم، عمالقہ اور دیگر نے اسے بنایا، لیکن صرف ایک واقعہ حجر اسود سے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے متولی بنے۔ ان کے بعد ثاقب بن اسماعیل کو متولی بنایا گیا، ان کے بعد ان کے نانا متولی بنے اور کچھ عرصے تک قبیلہ جرہم میں بنو بکر جو نبی اسماعیل علیہ السلام سے تھے کی تقسیم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب جرہم کو مکہ سے نکالا گیا تو قبیلہ جرہم کے رئیس عمرو بن حارث نے اس خیال سے کہا کہ کعبہ کا قیمتی مال دشمن کے ہاتھ نہ لگے اور جب بھی خانہ کعبہ میں دوبارہ ان کی موجودگی کا احساس ہو تو اگر وہ پکڑے جائیں تو ان کی چیزیں واپس مل جائیں گی۔ حجر اسود کو کعبہ سے اکھاڑ لیا گیا اور بہت سے ہتھیار مختلف لوگوں نے خانہ کعبہ میں استعمال کیے تھے اور فارس کے بادشاہ کی طرف سے پیش کی گئی سونے کی چوڑی، یہ سب چیزیں زمزم کے کنویں میں چھپا دی۔ انہوں نے اسے مٹی وغیرہ سے بھر کر زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔
اس کے بعد اگرچہ یہ روایت ہے کہ زمزم کا کنواں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے وحی کے ذریعے کھود کر برآمد کیا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا زمزم کی تدفین کا سامان اور حجر اسود ان کے ہاتھ آیا یا نہیں۔ تاہم جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت حجر اسود خانہ کعبہ میں موجود تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے زمزم سے کس نے نکالا اور کب، اور اس کی تعمیر سے پہلے کس نے اسے کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ تھے جو یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد خلافت کے دعوے دار بنے اور مکہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عبد الملک بن مروان جو اس وقت امی خلیفہ تھے انہیں ختم کرنے کے در پہ تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا اور اسے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف نے 692 میں ایک بڑی فوج کے ساتھ شہر پر حملہ کیا۔ انہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور بڑی طاقت کے ساتھ شہر پر حملہ کیا۔ انہوں نے گولہ باری کی مدد سے بمباری کی جس سے کعبہ کو نقصان پہنچا۔ اس حملے میں کئی دیواروں کو نقصان پہنچا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور حجاج بن یوسف کے تابعین شہید ہوئے۔ فوج نے کعبہ پر پتھر برسائے اور آگ لگا دی۔ نہ صرف غلاف کعبہ کو آگ لگی بلکہ کعبہ کی لکڑی بھی جل گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی پتھروں سے نقصان پہنچا لیکن حجر اسود محفوظ رہا۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جب ابو طاہر سلمان کرامتی بحرین کے حکمران نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ حالات ایسے تھے کہ اس سال کوئی حج بھی نہ کر سکا کیونکہ یہ شخص عرفات نہیں جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بیت الخلاء میں حج کو روکا گیا۔ ابو طاہر کرامتی خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ ابو طاہر نے مکہ سے بہت سا مال لوٹا اور حجر اسود کو اور بحرین کے شہر حجر لے گیا اور اس شہر کا نام بھی حجر اسود کے نام پر رکھا گیا۔ بعد میں جہاں کرامتیوں نے غلبہ حاصل کیا وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک کعبہ بنایا جسے وہ دار الحجرہ کہتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ حاجی حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں اس لیے لوگ اس کے بنائے ہوئے کعبہ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس نے بڑی کوشش کی اور 319 ہجری سے 327 ہجری تک مکہ کے راستے بند کر دیے۔ اس نے لوگوں کو گھیر کر اپنی طرف لانے کی کوشش کی لیکن جامع لطیف تاریخ مکہ کے مطابق وہاں کوئی نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کرامتی حجر اسود کو لے کر حجر کی جامع مسجد کے 7ویں ستون میں لٹکا دیا تاکہ حجاج اس طرف نہ آئے۔ حجر اسود 22 سال تک 339 ہجری میں خانہ کعبہ کی طرف واپس کیا گیا۔ ان 22 سالوں میں جب حجر اسود خانہ کعبے سے خالی رہا تو اگر حجر اسود لوٹا دیا جائے تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے گی؟ اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی بازیابی کے لیے ورانڈ کے ساتھ بحرین بھیجا۔ علامہ سیوطی کی روایت کے مطابق جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے اور حجر اسود کی واپسی کا منصوبہ بنایا گیا تو ایک خوبصورت خوشبودار غلاف میں ایک پتھر لپٹا ہوا نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جاؤ۔ بدسر عبداللہ نے کہا نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر بالکل اسی معیار پر اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے قبول کر لیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں نہیں ڈوبتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ اسے اتنی زیادہ گرم نہیں کرتی، جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر اسے آگ لگائی گئی اور وہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا یہ گرم ہو گیا اتنا کہ پھٹ گیا، یہ ہمارا حجر اسود نہیں، کوئی اور پتھر ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جسے نکالا گیا، وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ لگنے پر گرم ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ بالآخر وہ اصلی حجر اسود دینے پر مجبور ہوئے۔ جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ تیرنے لگا اور آگ لگنے پر وہ بالکل گرم نہیں ہوا۔ اس وقت اس پتھر کو وہاں سے واپس مکہ لایا گیا اور اس وقت ابو طاہر کرامتی حیران رہ گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی؟ عبداللہ نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، وحی الہی کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر کرامتی نے کہا یہ دین روایت سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس طرح 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے حجر اسود پر کلہاڑی سے ایک کاری ضرب لگائی جس سے اس پر ایک تیز شگاف کا نشان پڑ گیا۔ وہ دوسری شدید ضرب لگانے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اور قریب ہی ایک یمنی شخص نے یہ حیران کن حرکت دیکھی اور فوراً اسے مار ڈالا۔ 1430 ہجری میں فاطمیوں نے اپنے دلوں میں ایک اور ضرب لگانے کی خواہش رکھی اور اپنے 6 معاونین کو مکہ بھیجا۔ ان میں سے ایک حکیم العبادی تھا
جو ایک مضبوط جسم کا مالک اور سنہرے بالوں والا تھا۔ وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا اور اپنے ساتھ ایک تلوار اور لوہے کی سلاخ لے کر آیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر وہ پاگل ہو گیا اور یکے بعد دیگر 3 دھچکے اس نے حجر اسود کو لگائے، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ پر اصرار حالت میں بڑبڑاتا ہوا بھاگا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، جب تک وہ اسے مکمل طور پر اٹھا نہ پھینکے وہ اس وقت تک سکون سے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر مدد کے لیے پہنچے اور گھڑ سواری کے ایک دستے نے ان تمام لوگوں کو گھیر لیا۔ وہ سب پکڑے گئے اور مارے گئے، بعد میں ان کے جسموں کو بھی جلا دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سن 1990 ہجری میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے مطابق ایک غیر عرب آباد کار اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مطاف میں داخل ہوا اور انہوں نے حجر اسود کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک ضرب لگائی اور اسی لمحے ایک عرب شہزادہ نصیب مطاف میں موجود تھے، جنہوں نے فوراً اسے 1351 ہجری میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محرم کے مہینے میں ایک افغانی بادشاہ صوفی عبدالستار اور صوفی عبدالغفار مطاف میں آیا اور حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر پھینک دیا اور خانہ کعبہ کے خلاف کا ایک ٹکڑا چرا لیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے سینیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے سزا دی گئی۔ سزائے موت سنائے جانے کے بعد مظلم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ زمزم کے قریب سینیوں میں چاندی کا ایک ٹکڑا بھی ہے جسے اس نے کاٹا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے یہ کام غیر قانونی تھے، لیکن اس نے اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا کیونکہ ملزم نے تینوں جرائم کا ارتکاب کیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر اعتراف پہ جرم کیا، اس لیے ایک خوفناک جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور بیت الخلاء کی حرمت برقرار رہے۔ حجر اسود کا چوری شدہ ٹکڑا سلمان بن سعود کی نگرانی میں برآمد ہونے کے بعد واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ 28 ربیع اول 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے یہ پتھر واپس کعبہ پر نصب کیا۔ وہ افغانی جس نے اسے دیوار سے نکالا تھا اس وقت حجر اسود مکمل شکل میں نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ روایت کے مطابق 606 ہجری میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، کعبہ میں سیلاب آیا جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور قریش کو اس کی دوبارہ مرمت کرنی پڑی۔ لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا تو قبائل میں لڑائی ہو گئی۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ شرف اسے نصیب ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنازع طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا گیا اور تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑیں۔ جب سب نے مل کر چادر اٹھائی اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں اسے رکھا جانا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار میں نصب کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1268 میں حجر اسود پر چاندی چڑھائی تھی۔ 1281 میں سونے کا غلاف بنایا گیا جسے بعد میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں بدل دیا۔ تو ویورز، آپ کو آج کا میرا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔